گوادر سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے بیورو چیف سلیمان ہاشم۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، ترقی اور اصلاحات احسن اقبال نے کہا ہے کہ گوادر پورٹ پاکستان کا عظیم ترین اثاثہ ہے، جسے خلیجی ممالک اور وسطی ایشیا کے لیے سستا ترین تجارتی راستہ بنایا جا رہا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے آج چائنا بزنس سینٹر گوادر میں ایک اہم تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ خطاب کے کلیدی نکات: سی پیک فیز 2 کا آغاز۔ وفاقی وزیر نے اعلان کیا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کا دوسرا مرحلہ اب عملی طور پر شروع ہو چکا ہے، جس کی ترجیحات میں صنعتی تعاون، جدید زراعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی شامل ہیں۔ علاقائی تجارت کا مرکز: انہوں نے کہا کہ گوادر کو دبئی اور سنگاپور کی طرز پر ایک جدید اسمارٹ پورٹ سٹی بنانے کے ماسٹر پلان پر کام جاری ہے۔ نئے گوادر ایئرپورٹ کے مکمل فعال ہونے سے خطے میں تجارتی انقلاب آئے گا۔ مقامی آبادی کی ترقی: احسن اقبال نے یقین دلایا کہ گوادر کی ترقی کا پہلا حق یہاں کے مقامی لوگوں کا ہے۔ حکومت کی اولین ترجیح مقامی نوجوانوں کے لیے روزگار کی فراہمی اور شہریوں کے معیار زندگی کو بلند کرنا ہے۔ سرمایہ کاروں کے لیے مراعات: وفاقی وزیر نے کاروباری برادری کو بتایا کہ خصوصی اقتصادی زونز (SEZs) میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو خصوصی مراعات اور مکمل تحفظ دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے چینی ماہرین اور منصوبوں کے لیے فول پروف سیکیورٹی کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ دورے کی دیگر مصروفیات: تقریب کے دوران گوادر کی ترقی پر ایک دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی۔ وفاقی وزیر نے بزنس سینٹر میں مختلف اداروں کے سٹالز کا معائنہ کیا، جہاں ان کے ہمراہ MP ملک شاہ گورگیج، MP مولانا ہدایت الرحمان، صوبائی وزراء مینا مجید، ظہور بلیدی، اصغر رند، برکت بلوچ اور سیکرٹری فشریز بھی موجود تھے۔ دیگر مقررین میں آفتاب الرحمان رانا، ٹورزم، حسن داؤد بٹ، ڈاکٹر اشفاق حسن خان اور ڈاکٹر محمد جمیل احمد نے بھی خطاب کیا اور مختلف شعبوں میں ترقیاتی تجاویز پیش کیں۔ ڈیزیلینیشن پلانٹ کا معائنہ: اپنے دورے کے اختتام پر وفاقی وزیر نے گوادر پورٹ پر واقع ڈیزیلینیشن پلانٹ کا دورہ بھی کیا اور شہر کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے عمل کا جائزہ لیا۔ جی السلام علیکم، میرا نام فہد احسان ہے اور آج یہاں ماشاءاللہ بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہم نے دیکھی گورنمنٹ آف بلوچستان کے حوالے سے، ٹورزم کے حوالے سے، گوادر ڈیولپمنٹ کا ایک اسٹال ہم نے دیکھا۔ لیکن ایک چیز ہم بڑی شدت سے محسوس کر رہے ہیں کہ آباد کا یا آباد کے جو بلڈرز ہیں ان کا یہاں اسٹال ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اگر ہم بلوچستان کو ہائی لائٹ کریں، بلوچستان کے بارے میں ڈسکس کریں تو بلوچستان میں بلڈرز کی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ یہاں پہ لگی ہوئی ہے اور کافی بلڈر اس وقت چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے انویسٹر حضرات ہیں وہ گوادر کا رخ کریں۔ تو ہم یہاں پہ بہت شدت سے محسوس کر رہے ہیں کہ ایک اسٹال آباد کا یا آباد کے کسی بلڈر کا یہاں ہونا چاہیے تھا، تاکہ ہم اپنے معلومات اپنے پراپرٹی کے بارے میں، اپنے پروجیکٹس کے بارے میں، ان جو یہاں پہ انویسٹر آ رہے ہیں، جو وزٹر آ رہے ہیں، ان کو ہم دے سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم، روہیل خان، بلوچستان بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ سے۔ بلوچستان بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ ایک گورنمنٹ ایجنسی ہے جو انویسٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا کام 2018 سے کر رہی ہے۔ ہم نے اس ٹائم میں مختلف سیکٹرز کو جو ہے وہ نکالا ہے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں، جہاں جہاں پہ کتنے ریسورسز ہے اس کے بیہاف پہ ہم لوگوں نے ایک گائیڈ تیار کیا ہے، جس میں ہم لوگ یہ مینشن کرتے ہیں کہ کس سیکٹر میں کتنی پوٹینشیل ہے اور کہاں پہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہو سکتا ہے۔ انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے پھر ہم لوگ پروموشنل ایونٹس کرتے ہیں نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ، تاکہ انویسٹرز کو جو ہے وہ بلوچستان میں اٹریکٹ کرے، یہاں پہ وہ آ کے انویسٹمنٹ کرے۔ اسی طرح آلریڈی بہت سارے جو باہر کے انویسٹرز ہیں وہ انٹرسٹڈ ہے کہ وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں، اور وہ ابھی پلان میں بھی ہے بہت سارے۔ تو یہ 6 سیکٹرز ہے جو ہم لائے ہیں، جس میں بلو اکانومی ہے، جو آپ کو بتائے گا کہ آپ سی پورٹ سے فشنگ، آپ کے ساتھ لاجسٹک، آپ کے انرجی اور ان سیکٹر میں آپ کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹورزم سیکٹر ہے، اس میں کون سے پوائنٹس ہیں جہاں پہ ریزورٹ لگ سکتے ہیں، وہاں پہ ہوٹلنگ ہو سکتی ہے، وہاں پکنک پوائنٹس بن سکتے ہیں۔ اسی طرح مائنز اینڈ منرل جو بہت میجر سیکٹر ہے بلوچستان کا، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹال کے لگے تگا ماں ادھر چاہ گیا کہ میں مرچی ثقافتی بلوچانی درائیں پہچان ادا کیسے موجود ہیں، تو من کیسے ایک ماہی گیر یا ماں زیادہ تر کیسے دریا وردی چیزیں کیسے واقف ہیں آیا تھے سرپد ہیں
माँ गिंदगे के मर्ची एक वंडला मेहनत कोता इशा कैसे लांच बनाए था इशा मेहनत कोता इशा यकदार बनाए था इशा मेहनत कोता जो मैं सकाफती आद के दुराएं चीज़ कैसे में बलूच कौम में इस्तेमाल के कुतगा आ मर्ची स्टाइल एंड तो कैसे ज़ाहिर ये बलाएँ वशी या बलाएँ शर्र अमल है माँ उसे मैं वानंद चौक मैं जानकार चौक मैं तालीम याफ्ते चौक ये रंग चीज़ा ना कैसे अरवाद याद बिकना इशन तो कभी दस्ता मान बिकना परचा के बलूच सकाफत माँ उसे आज ज़ाहिर भी हमेशा 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 ज़ाहिर भी सकाफत है मैं रवायती सकाफत है ये यकदार है भले एक वंडला मेहनत कोता कोशिश कोता यादारा कैसे मुकम्मल कोता भले एक चीज़ बोलने तगा या कसिया सोच नदा तगा अमा आ चीज़ के पशकता ज़रूरत दुरसा से गेश्तर अमा चीज़ेगा आ कुजाम चीज़ें आइया दौर गुशा आइया पेलमेन गुशा आइया आचार गुशा आइया अंज गुशा आइया दामन गुशा आइया सुक्कान गुशा ये चीज़ इसी तहा ज़ाहिर नया वह शमशा कि ये मान बिते ना ये दोनों कैसे शीतों का और बिते ना आ डौलदार बितेगा आ तामदार बितेगा आ कैसे खूबसूरत हम बितेगा वो पता यादगार अंटू का ये बितेगा कि माहिर यानी तारीखी सकाफत से आया इंजन न चलाएं था आया चप्पू चलाएं था आया पर्दा आचार चलाएं था मर्ची शीतों का ज़ाहिर नया सतह पर उसकी अहमियत है ग्वादर डीप सी पोर्ट की वजह से पाक चाल इक़्तिसादी राहदारी की वजह से माशी जोग्राफिया के हवाले से बड़ी अहमियत रखता है लेकिन एक खौफ का माहौल जो मुसल्लत किया गया है क्योंकि ऐसी बात नहीं है। हम लोगों को कहते आए हम लोग मेहमान नवाज भी हैं मोहब्बत करने वाले लोग भी हैं तो इंशाअल्लाह हम लोगों को सपोर्ट करेंगे। मैं ग्वादर का नुमाइंदा हूँ हम तरक्की चाहते हैं खुशहाली चाहते हैं। हम कौन का बेवकूफ़ होगा जो सरमायाकारी नहीं चाहता होगा तरक्की नहीं चाहता होगा तो इंशाअल्लाह हम अपने सरमायाकारों को दावत देता हूँ वो आएँ यहाँ सरमायाकारी करें काम करें जो मसाइल और मुश्किलात हैं हम हुकूमती सतह पर भी उठाएँगे हुकूमत को भी कहेंगे कि उनकी मुश्किलात दूर कर दें खौफ का माहौल ख़त्म हो पुरसुकून अंदाज में सब अपना कारोबार करें। पार्लियामेंट सूबाई असम्बली जनाब मोहतरम कोर कमांडर साहब लेफ्टिनेंट जनरल राज साहब जीओसी डिवीजनल हबीब साहब कमांडर आईएफसी और मेरे अजीज गवादर के भाइयों और बहनों और नौजवानों सबसे पहले तो मैं हुकूमत बलूचिस्तान और पाक फौज को मुबारकबाद दूंगा कि 2026 के आगाज के मौके पर उन्होंने गवादर की कामयाबी के लिए इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है और आप सब ने मुझसे पहले मुकर्रीन की ज़बानी सुना कि गवादर का क्या पोटेंशियल है और यही वो पोटेंशियल है जिसे देखते हुए बहुत पहले इस पर हमने काम शुरू किया और मुझे याद है कि 1998 में गालिबन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने हमारी ड्यूटी लगाई कि मकरान को